تقابل ادیان چکا ہے، اور آپ حضرات نے تقابل ادیان کو یاد بھی کر لیے ہے اور اس کی تیاری کر کے آپ نے ٹیسٹ بھی دے دیا ہے۔ اب اگلی ہماری کتاب آج سے شروع ہونے والی ہے، کتاب الجغرافیہ۔ جغرافیہ ہر دور میں انسانیت کی ایک بنیادی ضرورت رہی ہے، تاہم آج کے دور میں جغرافیے کی ضرورت، اس کی اہمیت کچھ مزید بڑھ چکی ہے، اور علماء کے لیے اس مضمون کو پڑھنا سمجھنا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ تو جغرافیہ سمجھنا آج کے زمانے میں کی بھی ضرورت ہے، پہلے بھی ضرورت تھی۔ جغرافیہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جغرافیہ سمجھے بغیر نہ تو آپ قرآن پاک کو پورے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ جغرافیہ سمجھے بغیر سیرت طیبہ کو پورے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ آپ لوگ جغرافیہ سمجھے بغیر تاریخ کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان سے درست نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے جو اقوام کے قصے بیان کیے ہیں، تو وہ اقوام کہاں پہ بسی ہیں، کس ماحول میں ان اقوام نے اپنی زندگی گزاری، اور کس ماحول کے اندر ان قوموں نے صحیح اور غلط کیا۔ اب جب تک یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم پورے طور پہ ان واقعات کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکتے، ان واقعات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، طے میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جغرافیے کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جغرافیے کا علم حاصل کیا جائے۔ تو آج ہم چلتے ہیں جغرافیے کی تعریف اور اس کے غرض و غایت، اس کا موضوع اور اس کے فوائد کے بیان کی طرف۔ تو جغرافیہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں کا مرکب ہے، جیو اور گرافی۔ جیو زمین کو کہتے ہیں، اور گرافی مانا لکھنا یا کسی چیز کی تشریح کرنا۔ اور یہ جغرافیہ ایسا علم ہے جس میں کرۂ ارض کی سطح کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ جغرافیہ ایسا علم ہے
جس میں انسان اور اس کے ماحول کے درمیان باہمی تعلق کا مطالعہ کیا جائے. انسان اور اس کے ماحول کے درمیان باہمی تعلق پڑھا جائے، دیکھا جائے کیا ہے. دنیا کے اندر خطے زمین پہ دو قسم کے ہیں. زمین کے خطے دو قسم کے ہیں، قدرت ساز خطہ اور آدم ساز خطہ. قدرت ساز خطہ یعنی قدرتی نقوش، سمندر، پہاڑ، صحرا. اور آدم ساز خطہ یعنی انسانی تصرفات سے بنے ہوئے خطے، جیسے کہ شہر ہیں، بستیاں ہیں، اور خود ساختہ نہریں ہیں، مصنوعی کنویں وغیرہ. یہ تو تھی علم جغرافیہ کی تعریف کہ جغرافیہ کہتے کسے ہیں. علم جغرافیہ کی غرض و غایت کیا ہے اور موضوع کیا ہے؟ تو موضوع تو اس کا یہی قرآن ہے. اور غرض و غایت اور فوائد کہ ہم جغرافیہ کیوں پڑھتے ہیں، اس میں محنت کیوں کرتے ہیں. تو ایک تو جغرافیہ پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بکھری ہوئی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے، تاکہ قدرت الہیہ کا کامل استحضار ہو سکے. جیسے قرآن نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور مختلف الفاظ ہیں، مختلف مضامین ہیں، اس مختلف الفاظ ہیں اس مضمون کے قرآن پاک. دوسرے نمبر پر جغرافیہ ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمت قبلہ معلوم ہو، نماز کی، اور غیر معتدل علاقوں میں اوقات نماز پہچانے ہم. تو نمبر ایک گویا نماز سے متعلقہ ہمیں مسائل معلوم ہوتے ہیں علم جغرافیہ سے. اور پھر حج ہے، جہاد ہے، بین الاقوامی تجارت، تجارتی اسفار، سیاحت وغیرہ معاملات، ان میں سہولت کے لیے. اور تیسرے نمبر پر علم جغرافیہ کے جاننے سے غزو الفکری کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے. جو غزو الفکری آپ نے پہلے پڑھ لی نا، اس کا کامل فہم آپ کو ہوگا جغرافیہ پڑھنے سے. تو غزو الفکری کا گویا یوں کہہ لیں کہ یہ تتمہ ہے. قابل بیان بھی اسی کا تتمہ تھا، یعنی ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے ہمارا شروع سے. غزو الفکری، فکری جنگ، پھر فکری جنگ کن مذاہب کے ساتھ ہے ان کا تعارف، اور اب فکری جنگ دنیا میں کہاں کہاں لڑی جا رہی ہے ان جگہوں کا تعارف، محل وقوع اور وہاں کے حالات کا جائزہ. تو یہ تیسری چیز ہے غزو الفکری کا فہم. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے جغرافیے سے، عرض القرآن سے واقفیت، اور عرض السنہ سے واقفیت، اور علم تاریخ میں بصیرت، اور عالمی سیاست کے اثر و رموز سے واقفیت، یہ تمام مقاصد ہیں اس علم جغرافیہ کے. جغرافیہ کے پڑھنے سے یہ مقاصد بھی ہیں اور یہ فوائد بھی ہیں. اسلام ہمیں تحقیق، تجسس اور مطالعہ اور اکتشاف پر زور دیتا ہے، اور ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایسی تحقیق اور تجسس اور ایسا مطالعہ کہ جس سے ہمیں دنیا میں آخرت میں کسی قسم کا فائدہ ہو. اور
اسلام ہمیں فضول مصرفیات میں فضول اپنے وقت کو ضائع کرنے سے منع کرتا ہے اور ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. بہرحال اس کے فوائد کئی قسم کے ہیں. جغرافیے کے فوائد، علمی فوائد، نظریاتی فوائد، صحافتی فوائد، مہماتی فوائد، سیاحتی فوائد. پھر جغرافیہ بھی ایسی 5 قسموں پر مشتمل ہے. طبی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، ریاضیاتی جغرافیہ، معاشی اور تجارتی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ. تو جغرافیے کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور اس کے فوائد بھی مختلف قسم کے ہیں. اب یہ سمجھیے گا کہ جغرافیے کی قسمیں کیا ہیں. جغرافیہ کتنی قسم کا ہے؟ تو پہلی قسم میں طبی جغرافیہ. طبی جغرافیہ یہ ہے کہ زمین کی طبی ساخت کیا ہے اور اس کے قدرتی نقوش کیا ہیں، ان کا مطالعہ کرنا. زمین کا طبی اور قدرتی جغرافیہ جو ہے وہ عموماً غیر مبدل ہوتا ہے. صدیوں بعد کہیں سمندر چڑھ آئے، دریا اتر جائے یا دریا کٹاؤ کر لے تو طبی جغرافیہ میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، ورنہ طبی جغرافیہ ایک ہی رہتا ہے. دوسرا سیاسی جغرافیہ کہ زمین کی سیاسی تقسیم، زمین کے مردم ساز نقوش، یہ تقسیم مصنوعی ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے. مثلا برے صغیر ایک ملک تھا، پہلے انگریز آیا، اس نے ایک حصہ برما کے ساتھ جوڑ دیا، ایک حصے کو ہندوستان بنا دیا، ادھر کشمیر بن گیا ادھر، اور ادھر پاکستان بن گیا، اور ایک ملک کو کئی حصوں میں بانٹ دیا. اللہ حاضل قیاس باقی دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے. دوسرے ریاضیاتی جغرافیہ، زمین کا رقبہ، حجم، فاصلے، کشش وغیرہ کی پیمائش، طول البلد، عرض البلد کی تحدید، یہ ریاضیاتی جغرافیہ کہلاتا ہے. اور چوتھا ہے معاشی اور تجارتی جغرافیہ، قدرتی ذرائع آمدنی، نباتات، معدنیات کے حوالے سے معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ. اور اس کے اندر یہ آتا ہے تجارتی جغرافیہ، برآمدات کے حوالے سے تجارتی سرگرمیوں کا مطالعہ. اور 5ویں قسم ہے قرآنی جغرافیہ. تو قرآنی جغرافیہ میں عرض القرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن پاک میں جن مقامات کا تذکرہ ہے ان کا محل وقوع کیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں ان میں سے نصیحت عبرت کو حاصل کرنا، پکڑنا وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اس میں آئیں گی.
اور اسی کے اندر پھر حدیثی جغرافیہ، سیرتی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، یہ ساری چیزیں بھی قرآنی جغرافیہ کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئیں۔ تاہم یہاں طبی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، قرآنی جغرافیہ پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ کچھ چیزوں کو ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے اور کچھ کو ہم اختصار سے پڑھیں گے۔ اب اس سے آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس علم جغرافیہ۔ بہرحال فوائد پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈال لیتے ہیں۔ علمی فوائد تو اس کے یہ ہیں کہ انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے اور تاریخی سیاسی واقعات کو سمجھنے میں، قرآنی واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، فہم و فراست پیدا ہوتی ہے، تجزیہ تبصرہ کے انسان قابل ہو جاتا ہے اور تحقیق، تجسس اور مہم جوئی کا شوق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فوائد بہرحال ہوتے ہیں علمی فوائد جغرافیہ کے علم سے۔ نمبر 2 نظریاتی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ تو علم جغرافیہ اپنے گھر، وطن، غیر ممالک اور دنیا کے متعلق انسانی جذبات کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے۔ اب ایک اعتبار سے تو پوری دنیا ہمارا گھر ہے، سارا وطن ہمارا، ساری دنیا ہماری، اقبال کے شعر ہیں جو۔ تو اب ایک اعتبار سے تو پوری دنیا ہمارا، اب پوری دنیا کے متعلق انسان کے اندر محبت کے اور اثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے متعلق اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے متعلق، اور ایک خاص سوچ، خاص طرز فکر، ایک زاویہ نظر خاص انسان میں یہ علم پیدا کرتا ہے۔ اور نظریاتی افق کو وسیع کر کے عالمی سوچ، عالمی طرز فکر، عالمی رجحان علم جغرافیہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور علاقائی لسانی نظریات، جسے ہم نسلی تعصب، قوم پرستی کہتے ہیں، ان سے بچنے کی فکر اس جغرافیہ کے علم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ روس کے عوام وطن پرست ہیں، تو وطن پرستی کا جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے وطن کے جغرافیہ کو پڑھتا ہے اور حالات کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ والے ہیں تو شیکسپیئر جو ہے اس کی سرزمین کے فرزند وطن پرستی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو حب الوطنی یہ اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کے جذبات کو ابھارتا ہے یہ جغرافیہ۔ تو جغرافیہ دان محب وطن شہری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے لوگوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے اندر انہیں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں، تو ایک فطری سی بات ہے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحافتی فوائد اس کے یہ ہیں کہ یہ جو جغرافیہ ہے یہ امور رواں اور امور گزشتہ، یعنی موجودہ اور ماضی کے حالات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی علاقے میں سیلاب آ گیا، اب جغرافیہ سمجھنے والا فوراً سمجھ جائے گا، اچھا فلاں علاقے کا نام لیا، فلاں فلاں علاقے میں وہاں سیلاب آیا ہے، دریا گزرتا ہے، اس سے سیلاب آیا ہوگا، یہ سارا حصہ
اس کے زیر اثر آ گیا ہوگا. آتش فشاں پھٹ گیا, کوئی فوجی انقلاب آ گیا, تو جغرافیہ جاننے والا پوری بصیرت رکھتا ہے, اور وہ اگر صحافت سے تعلق ہے تو وہ جو رپورٹنگ کرے گا اس کی رپورٹنگ بالکل درست اور صحیح واقعات پر مبنی ہوگی. اور اگر جغرافیہ نہیں جانتا تو اس کی رپورٹ صحیح نہیں ہوگی, اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوگا. کوئی فوجی انقلاب آ گیا, سیاسی انقلاب آ گیا, اب جغرافیہ جاننے والا اس کی گہرائی تک جائے گا, دوسرا آدمی اس کو پورے طور پہ نہیں سمجھ سکے. ہمارے جو اخبارات ہیں یہ ایک جغرافی کی کتاب ہوتی ہے, اس میں ایک ایک صفحہ ایک ایک ملک کا یا مختلف ملکوں کا ہوتا ہے. اس میں انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے اخبار کا تو اسی سے انسان بہت زیادہ جغرافی کو سمجھ لیتا ہے, جان لیتا ہے. اور اگر جغرافیہ پڑھا ہوا ہو تو وہ اخبار کو پورے طور پہ سمجھتا ہے اور وہ بہترین تجزیہ کار ہوتا ہے. اور خبر میں غلط فکر ڈال کے اس کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا جو جغرافیہ دان ہوتا ہے. دوبارہ اخبارات کے اور ان چیزوں کے مطالعہ سے, خبروں کے مطالعے سے بھی انسان جغرافیہ دان بن جاتا ہے ایک حد تک, اور جغرافیہ کو پورے طور پہ پڑھا ہوا ہو تو ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے. تو جو لوگ جغرافیہ نہیں جانتے نا, ان کا اخبار پڑھنا, خبریں سننا ایک وقتی تفریح اور ذہنی عیاشی کے لیے ہوتا ہے ان پر. اور جو لوگ جغرافیہ کو جانتے ہیں تو وہ عالمی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کی فکر نتیجہ خیز ہوتی ہے. ان کا خبریں پڑھنا ایک نتیجہ خیز ہوتا ہے. اسی طرح مہماتی فوائد بھی اس سے بہت سے حاصل ہوتے ہیں. مہماتی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کائنات کے سربستہ رازوں کی کھوج لگانا, کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنا, کسی بڑے سمندر کو لکڑی کی بنی کشتی میں عبور کرنا, وغیرہ وغیرہ جو مہمات ہیں. اب تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ وقت تقریباً پورا ہو جاتا ہے. تو ان مہمات کو وہ شخص پورے طور پہ سر کر سکتا ہے جو جغرافیہ جانتا ہو اور جغرافیہ میں مہارت رکھتا ہو. اور جو شخص جغرافیہ میں مہارت نہیں رکھتا وہ مہماتی فوائد حاصل نہیں کر سکتا پورے طور. اور ایسی سیاحت ہے تو سیر و سیاحت کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جغرافیہ کو سمجھیں. تو جغرافیہ ایک سیاحتی رہنما کے فرائض سر انجام دیتا ہے. ٹورسٹ گائیڈ ہے گویا کہ جغرافیہ. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ دنیا کا سفر کرتے ہیں, سیر و سیاحت کرتے ہیں, وہ جغرافیائی کتابوں سے اچھا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو آج تو دور ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہے اور پوری دنیا کی تصاویر سے, کیلنڈر سے اور نقشہ جات سے وہ مطالعہ کر سکتا ہے. آخر اب تو وقت بدل گیا ہے. آج آپ نے دنیا کی کسی بھی ملک کی سیر کرنی ہے, کسی بھی جگہ کی سیر کرنی ہے, آپ میپ کے اندر اس ملک کے نام لکھ لیں یا میپ کو چھوٹا کر کے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ اس کو کلک کر دیں ڈبل, تو وہ جگہ آ جائے گی, نیچے اس کی تصاویر آ جائیں گی. تو آپ وہاں ان کو کلک کرتے جائیں, اس کی تصویریں دیکھتے جائیں, پوری دنیا کی سیر آپ گھر بیٹھ کر سکتے ہیں. تو جغرافیہ پڑھنے سے یہ چیزیں انسان کو میپ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میپ کیا ہے, نقشہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم اس کتاب میں نقشہ سمجھیں گے پوری طرح کہ نقشہ کیا ہوتا ہے, اس میں لکیریں کیا ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کتاب الجغرافیہ میں پڑھیں گے. تو یہ کتاب کتاب الجغرافیہ ہے حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالبابا شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ کی, اور السعید کراچی سے, السعید پبلیکیشن سے چھپی ہے کراچی سے.
اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ منگوائیں کتاب، ہارڈ کاپی اس کی آپ منگوائیں، اور وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور آپ اسی سے پڑھیں اس کتاب کو۔ کتاب مل جائے گی آپ کو، یہاں سے مل جائے یا کراچی سے مل جائے، منگوا لیں، نہ ملے تو ہمیں بتا دیں، ہم چلو پتہ کروا دیں گے کہیں سے، کہاں سے ملتی ہے آپ کو بھجوانے کی ترتیب بنا لیں گے۔ تو لیکن آپ کوشش کریں، امید ہے مل جائے گی آپ کو، لاہور سے مل جائے گی یا کراچی سے تو بہرحال مل ہی جائے گی۔ اس کتاب کی پی ڈی ایف نہیں تھی، گزشتہ سال ہم نے بغیر پی ڈی ایف کے پڑھی تھی، تاہم بعد ازاں کتاب کی پی ڈی ایف بھی کسی طالب نے بنادی تصویریں کھینچ، وہ میرے پاس موجود تھی۔ ابھی میں آپ کے سبق سے پہلے اسی کو تلاش کر رہا تھا اور کافی دیر میں تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے نہیں ملی ابھی۔ میں نے محفوظ کی تھی، گزشتہ سال کہیں سے آئی تھی اور سیو کی تھی، تو مجھے ابھی بہرحال سرچ کرنے سے اپنے کمپیوٹر میں بھی اور موبائل میں بھی نہیں ملی۔ بہرحال میں پھر تلاش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اور جو ہی مجھے مل جاتی ہے کتاب تو وہ کتاب میں آپ کو اس میں گروپ میں بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز کتاب پھر ہم یہاں پہ زوم پہ بھی سامنے رکھ لیا کریں گے، جس سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ پی ڈی ایف سے آپ کے لیے پورے طور پہ استفادہ اور اس سے سبق کو یاد کرنا اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا مشکل ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایف کی بجائے کتاب ہی خرید لیں۔ هذا المرام وبهذا القدر نكتفي۔